بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا گوشت دے دیتا، اللہ نے تو تجھے اچھا بھی دیا ہوا ہے، اللہ نے اچھا بھی دیا ہے اور پھر جلا ہوا کھا دے، تو فرمایا کہ یترکون الحلال و یاتون الحرام، یہ حلال روزی کو چھوڑ کر حرام کی طرف آتے تھے۔ اس میں چوری کا مال بھی آ گیا، ڈکیتی کا مال بھی آ گیا، رشوت بھی آ گئی، سود بھی آ گیا، کسی بھی طرح سے نجائز قبضہ، یتیم کا مال بھی آ گیا جو حرام تھا، اس کے لیے جائز نہیں تھا، یا چوری کا پانی لگایا ہوا تھا، یا چوری کی سبزی کاٹی ہوئی تھی، یا چوری کا چارہ کاٹ کے اپنے جانوروں کو کھلایا ہوا تھا، اس کی تاثیر تیرے جانور میں آئی، اسی جانور سے تو نے دودھ پیا، کھایا تو حرام ہے نا، اگر کھلایا حرام ہے تو خود کھایا بھی حرام ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، آج توبہ کر لے، یہ مشاہدہ کسی اور امت کے لیے نہیں، اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے دکھایا ہوا ہے۔ ایک اور سنیں، ایک بندوں کے پاس سے گزرے اور ان کی حالت ایسی تھی کہ جب وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے تو گر جاتے تھے، بندے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور دوبارہ گر جاتے تھے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جبریل من ہاؤلائی، اے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے نے تے پھر ڈر پیندے نے، اے کڑے لوگ نے؟ میرے حضور نے فرمایا، ہاؤلائی من امتی کا، تیری امت سے محبوبہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یاکلون الربا، جو سود کھایا کرتے تھے، سودی کاروبار۔ کتنے پاکستانی پھسن گئے اس گناہ دے وچ، جڑا کہندے نے چلو پیسہ تے گھر آوندا کہ نہیں، دنیا کی فکر نہ کر، آخرت کی فکر کر، اپنے کمرے میں سونے کی فکر نہ کر، قبر میں سونے کی فکر کر۔ یاکلون الربا، جو سود کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگلی ایک اور قوم پر مشاہدہ ہوا سرکار کا، مجھے پتا ہے ایسا موضوع اور ایسی تقریر آپ کی طبیعت کے خلاف ہے کہ جس میں سبحان اللہ کا بھی موقع نہ ملے، لیکن ایسا بھی کہنا یہ سرکار کی سنت ہے، ایسا درس دینا یہ قرآن کا مزاج ہے، ایسا درس دینا یہ علماء کی مجبوری ہے، اگر ایسا درس نہ دیا جائے تو مصلی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ارے کوئی راضی ہو نہ ہو، مصطفیٰ کا مصلی تو راضی ہو۔ قیامت کے دن اللہ اگر پوچھے کہ تو صرف سبحان اللہ پہنچا رہا ہوا کہ انہوں نے فلام تو میں پہنچا رہا ہوں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر انشاءاللہ العزیز اے میں سرکار دے فرمان انشاءاللہ اللہ دے سامنے رہا، اے جنہیں نشانیاں لائیاں نے نا، اے میں لائیاں نے، تے جنہیں سنا رہے ہیں نشانیاں اے مصطفیٰ نے لائیاں نے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نشانیاں دکھائیں۔ یہ میں نے اپنی نشانیاں مصطفیٰ کی نشانیوں پر ہاتھ لگائی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کی نشانیاں مصطفیٰ کو دکھائی گئی، تو کیا ہوا؟ فرمایا میں ایسی قوم سے گزرا جن کے ہونٹ اے بول اونٹا ورگے، دیکھے کبھی اونٹ، ان میں طاقت نہیں ہوتی، برے لگتے ہیں، ایسے لٹکے رہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کا ایسا اونٹ لٹکا دیکھ لو تو کتنا خطرناک بن جائے، وہ اچھا نہیں لگے گا۔ قیامت کے دن ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ مشافرہم کا مشافر الابل، حدیث کے الفاظ، ان کے ہونٹ ایسے تھے جیسے اونٹ کے ہونٹ ہیں، اونٹاں دے بول لٹکتے ہوئے نظر آئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان کے ہونٹوں کے اندر یلقون ذالک الحجر، پتھر مارے جا رہے ہیں، وہ منہ کھولتے ہیں اور ان کے اندر پتھر مارے جا رہے ہیں اور وہ پتھروں کو کھا رہے ہیں۔
آگے حدیث کے جو الفاظ میں وہ بھی سناؤں گا آپ کو. ثم یخرج من اسفالہم، وہ پتھر نیچے سے بک نکل رہے، منہ سے پتھر کھا رہے، گرم پتھر. وہ اتنا گرم پتھر ہوگا کہ اس کے باڈی کو جلاتے جلاتے پخانے کی راہ سے باہر نکل جائیں گے. اتنا گرم پتھر بطور سزا. سرکار نے پوچھا جبریل دسو یہ کڑے لوگ نے؟ قال هؤلاء من امتی کا یاکلون اموال الیتاما، اے یتیمان دا مال کھاندے سی. دنیا کے یتیمان دا مال کھاندے سی تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چیر کے رکھ دیتا ہے. جس کسی کے پاس خدا نہ خواستہ میرے مسلمان بھائی کو پتا ہے کہ مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے، آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو، یقین کرو اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت و نا امید نہ ہویا جے. آج توبہ کر لو، اللہ نے آج بھی معافی عطا فرما دے گی. اور پھر آگے فرمایا ظلم کے طور پر یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے. انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے نا، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اور آگ تو میں نے سنا دی کیسی آگ، پتھروں کی آگ ہوگی جو منہ سے کھائیں گے اور پیچھے سے نکل جائیں گے. یہ یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے. وَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب جب یہ سزا سے فارغ ہوں گے تو یہ دوزخ میں پھینک دیے جائیں. توبہ میرے استغفار. میری مائیں بیٹھی ہیں اور میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، جو سن رہی ہیں وہ تو غور سے سنیں، اور جن کے گھروں سے میری مائیں اور بہنیں نہیں آ سکی ان کو یہ پیغام جا کے اپنے الفاظ میں سنانا ہے. اور میں نے اس حدیث کو سنانے کے لیے الفاظ کی بڑی سوچ کے مجھے چناؤ کرنا پڑا ہے کہ یہ حدیث سنانے کے لیے، کیونکہ میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. الفاظ ذرا ادبی اور بڑے اعلیٰ سلجھے ہوئے الفاظ میں یہ حدیث پاک سنانی پڑے گی، کیونکہ معاملہ بھی ایسا ہے. میری مائیں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ، ایک عورتوں کے گروہ سے میں گزرا. توجہ ہے نا، عورتوں کے گروہ سے گزرا. یُعَلَّقْنَا بِصَدْیِهِنَّ، وہ سینوں سے پکڑی ہوئی تھی اور الٹی لٹکائی ہوئی تھی. سینوں کے بل اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہوئی تھی. عورتوں کی بات ہے، اور الٹی لٹکائی ہوئی تھی، اور وہ اللہ سے معافیاں مانگ رہی تھی. یا جبریلو، اے جبریل، من ہؤلاء الناس، اے کیڑیاں بدبخت عورتاں نے. بدبخت تو میں نے بولا، سرکار نے نہیں بولا. اے کیڑیاں عورتاں نے. قالا ہؤلاء الزنات من امتی کا، یا رسول اللہ یہ تیری امت سے زنا کرنے والی عورتیں تھیں جن کو آج سریعام بشت کیا جا رہا ہے. یہ زانیہ عورتیں تھیں آپ کی امت سے. میرے سرکار نے فرمایا ثم مضیت حنیہ، میں جلدی جلدی پھر آگے گزرا. ایک اور قوم دکھائی گئی. تقطع من جنوبہم، ان کی ان پسلیوں سے گوشت کو اتارا جا رہا ہے. ان سائڈوں سے بوٹیاں اتاری جا رہی ہیں، بوٹیاں اتاری جا رہی ہیں. ایسی قوم میں نے دیکھی ہے. یہ نبی کے مشاہدات ہے نا، جس نے پوسٹ پڑھی ہے انہوں نے میرا موضوع دیکھا ہوگا مشاہدات مصطفیٰ. وہ یہ مشاہدات میں سنانے کا ارادہ رکھتا تھا. اور ان کے سائڈوں سے، ان کی پسلیوں سے بوٹیاں اتاری جا رہی ہیں. اے جبریل، ان کو یہ سزا کیوں ہوئی؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا قالا ہؤلاء حمازون من امک لم مازون، یہ سرکار آپ کی امت سے وہ لوگ ہیں جو غیبت اور چغلیاں کیا کرتے تھے. غیبت اور چغلیاں کیا کرتے تھے. اللہ
مسلمانوں ایک بات سن لیں، میرے نبی کو بڑے بڑے مشاہدے ہوئے، ایک یہ بھی مشاہدہ سنیں، فرمایا میں یہ معاملے دیکھ کے اوپر جا گیا، اوپر والے آسمان کی طرف گیا، الى السماء الثانیہ، دوسرے آسمان پر جب گیا، فائزہ انا برجل، میں ایک بندے کے پاس سے گزرا، ایک بندے کا ذکر ہے، قوم کا نہیں، ایک بندے کا ذکر ہے، احسن ما خلق اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سارے نام منو سونا ہی لگ رہا سے، ایسے بندے کے پاس سے گزرا، فضل عن الناس بالحسن، اس کو حسن ہی اتنا عطا فرمایا گیا تھا کہ لوگوں سے بالکل ممتاز نظر آ رہا تھا، اس کا حسن بالکل واضح تھا۔ آگے میرے سرکار نے ایک مثال بھی دی ہے، کل قمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کا چمکتا چاند نظر آ رہا ہے، ایسا حسین بندہ مجھے ملا، علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے نا، ایسے مخلوق میں وہ بندہ نظر آ رہا تھا۔ کل تو یا جبریل ہو، وہ ایک کون کرما والا بیٹھا ہوا ہے، ایڈا سونا بندہ، وہ سمجھتے گئے ہو گے، ایڈا سونا بندہ، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں، ہاذا اخو کا یوسف، اے تہاڈا بھائی حضرت یوسف بیٹھے ہوئے نہیں آئے، حضرت یوسف بیٹھے ہوئے، اتنا مشاہدہ ہے میرے کملی والے کا، اتنا علم ہے میرے مصطفیٰ کریم کا کہ ایک ہی سفر میں سارے نبیوں سے مل کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آگے چلیے، میرے حضور ایک مشاہدے کی طاقت سنانا چاہتا ہوں، میرے نبی کو جو مشاہدہ کرنے کی، ابزرو کرنے کی جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہوئی، وہ بھی اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی میرے مصطفیٰ کو، یہ بھی ذرا سنیں۔ فرمایا کہ جب میں معراج کر کے واپس آیا نا تو لوگوں نے مینوں گھیریا کہ اگر تسی بیت المقدس گئے ہو تو مینوں نشانیاں دسو کیڑیاں نے۔ فرفیا لرسول اللہ بیت المقدس من مقعدہ، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے مشاہدے کی طاقت ہے، مطلب اٹھانا وہاں سے اور آنا مکہ میں، میرے مصطفیٰ بتاتے رہے کہ ایسا تھا ایسا تھا، حتیٰ کہ ایک بندہ جا کے کہنے لگا اور چپ کرو، اے جڑا محمد بولتا ہے سچ بولتا ہے، انہی کے بندہ، حدیث پاک میں انہی کے بندوں نے جا کے اپنے بندوں کا اور ناس پال کرو، اور جو بھی گل داتا سچی گل داتا ہے۔ یہ تھا مشاہدہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ جو طاقت ہے نا دیکھنے کی، اللہ تعالیٰ نے سرکار کی آنکھوں میں یہ طاقت صرف اس موقع کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت میرے حضور کو ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی۔ کیوں کہ جب سرکار واپس آئے اور ہجرت کر کے مدینے گئے اور قیدی سرکار کے سامنے آئے، اب وہی آنکھوں والا مشاہدے کی طاقت موجود ہے نبی پاک کے پاس۔ میرے کچھ دوست نہیں نہ مانتے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، سنیے حدیث پاک ہے، میرے حضور نے فرمایا چاچا یا تے کلمہ پڑھنا تے یا تے پھر ساری سزا جنہیں پیسے مقرر ہوئے ادا کر تے تینوں چھڑیے۔ تے چاچا کہنے لگا بھتیجیا ایدہ ماں کہ میرے کو تے پیسے کوئی نہیں، نہ کوئی مال نہ دولت، میں تو غریب جا بتا۔ میرے سرکار نے فرمایا چاچا کدھا دیے گلا کہتا اور بھلا محمد نے کوئی شاید کی ہوئی ہے، اچھا تو پھر دسو نا کی ہے؟ سرکار نے فرمایا جو رات مکیوں چلیا سی نا مدینے والوں کہ مسلمانہ دینا لڑا گے، چاچا جی دسو ذرا رات جی سونے دی تلوار اے میری چاچی نو دے کے آئے ہو، وہ سونے دی تلوار کتھے جے؟ اللہ اکبر،
تو یہ جو بیت المقدس کا میرے سامنے سرکار کے سامنے پردہ رکھا جانا یہ صرف ایک موقع کے لیے نہیں تھا، میرے حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمانا تھا۔ اللہ ایک اور مشاہدہ سنیے، بس ایک دو باتیں پھر دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ بڑی توجہ کے ساتھ ایسا موضوع بھی سن رہے ہیں اور یہ تقریر کا حصہ ہے، تو اسلام کا حصہ ہے، یہ بھی سنا کرے ایسا، اور ایسا سن کر بھی توبہ استغفار کیا کریں، وہ بڑی قدروں ایمان میں جو برکتیں نازل ہو جائے گی۔ فرمایا ایک بندہ دیکھا، اس نے ایک گٹھڑا باندھا ہوا، گٹھڑی بڑی ساری باندھے اور وہ گرا باندھی ہے اور اٹھانے لگا، چوک نہیں ہوتی، وہ اور لکڑیاں میں رکھ لیتا ہوا، پہلی چوک نہیں ہوتی، وہ تو اور لکڑیاں پھر باندھ کے پھر چکن لگتا، وہ تو اور لکڑیاں رکھ لیتا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ لکڑیوں کو واپس کرتا، اپنی پنڈ کو ہلکا کرتا، وہ اور بھاری کری جا رہا ہے۔ جبریل ایدے نال کی بڑی، ہن سنو کی بڑی ہو دینا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا رجل من امتی کا، سونا تو اڈی امت ہے او بندہ وا علیہ امانتون، ایدے پلے سے لوکاں دی امانتاں لا یستطیع اداؤها، اے لوکاں دی امانتاں واپس کرن دی طاقت نہیں سی رکھدا، وہ یزید علیہا، اے ہور تو امانتاں لئی جاندا سی، اور پہلا قرضہ تو دیندا ہی نہیں، وہ تو ہور قرضے نہیں جانا۔ ایک اس بندے دی علامت سرکار نے دکھائی ہے کہ ایک وہ بندہ ہے کہ قیامت دے دن انج پھنس جائے گا، اتے ہور پار لدی جائے گا، ہور پار لدی جائے گا۔ او مسلمانہ بھائی آج توبہ کر لے، جدی مانتا ہے واپس کر دے، جدا قرضہ تیرے کول ہے واپس کر دے، او کسی دا پیسہ رکھی دا نہیں، قبر بڑی سخت جے تھلے اللہ مسلمان۔ لو جی اختتام کی طرف ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک یہ بھی منزل پیش کیا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، ان کے سر ایسے نیچے رکھے ہیں اور فرشتے پتھروں سے ان کا سر گرائنڈ کر رہے ہیں، پتھروں کے ساتھ ان کے سر کو کچل رہے ہیں۔ جبریل اے کون جنہوں نے اتنی سخت کوٹ پہ پہنی ہے، انہوں کیوں کوٹتے نے فرشتے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرنے کے سونے یہ آپ کی امت سے وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے ٹائم بھاری ہو جاتے تھے، پھر کہتے وہ سادہ سر دو خدا ہوا، وہ سادہ سر بھارا ہوا، تو ان کو یہ سزا دی گئی جو بے نمازی تھے، نماز ویلے بہانے بنا دے سکے، اور سادے کپڑے پلیت آ جی، اور سادے کپڑے چنگے نہیں، لے چلو پھر ان پتھر۔ اللہ فرماتا یہ وہ بے نمازی ہیں جو نمازوں کا بہانہ بنایا کرتے تھے۔ آخری بات سن لیں، ایک یہ بھی منظر سرکار نے دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم کے کانٹے کھا رہے ہیں اور کینکریاں، آگ کی کینکریاں چن چن کے کھا رہے ہیں، جہنم کے کانٹے اور پتھر کی آگ وہ کھا رہے تھے۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، پیسوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ یہ بھی سرکار کی معراج کی باتیں ہیں۔ میں نے پورا مہینہ گزر گیا، یہ موضوع میں نے جمعے پر نہیں رکھا، ارادہ تھا کہ جو معراج کا واقعہ سنایا ہے وہ اگلی گلا بھی کری، اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ مسلمان بھائیوں آ جائیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کا دربار بڑا ہی وسیع ہے، اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میرے کسی بھائی دے کو نبی کو گناہ ہو گیا ہے، اللہ دی رحمت بہت بڑی ہے، اے لازمی نہیں کہ کسی نے دس کہ یار میرے کو اے گناہ ہویا، میرے مرشد پاک بیان فرماتے ہیں
کہ اگر ایک بندہ آ گیا اور بابا جی میرے کو نا اے گناہ ہو گیا تے میں نے کی کرنا چاہتا صحیح دعوا تے میرے مرشد پاک بیان فرما دے انہوں ڈانٹ جیسے کہ او بندیا اے نہیں کردا ہوندا کہ میرے کو گناہ ہو گیا کہدا ہوندا کہ کسی کو گناہ ہو جائے اور لوگاں دے سامنے اپنے گناہ نہیں رکھی دے اور رکھ رہے ہو اللہ دے سامنے رکھ مولا میرے کو اے بھی گناہ ہو گیا اے بھی گناہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ایک اور جملہ سن لیں اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان بندے سے گناہ ہوا اور اس نے پکی توبہ کر لی اور کسی اور دوسرے مسلمان نے کہا اور تو دے او یہ بندہ نے کہ اے گناہ کیتا سی نا یاد کر میرا گلا کرتا پھردا میرے حضور نے فرمایا او نے کر لی توبہ تینو اینے دیتا مینا قیامت دے دن مینا دین والے دے سیر اللہ تعالیٰ او دا گناہ چک کے پا دے. زبان کی حفاظت کریں بات احتیاط سے کریں. یہی آج کا درس ہے یہی آج کا پیغام ہے. اتنا بڑا حصہ ہے شریعت کا میرا آج کی رات میں جو مشاہدہ کروایا گیا ہے لِنُرِيَكُم مِّنْ آیَاتِنَا ہم نے سیر اس لیے معلوم کو کروائی ہے کہ جا کے اپنی امت میں گلا سنا دیو کہ اے کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں. اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں یا مولا کریم تمام کی حاضری کو شرف قبول عطا فرما. آمین. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.